السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، یونیک اردو ایجوکیشن پر دل کی گہرائیوں سے آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ سب بخیر ہوں گے۔ آج ہم آپ کے سامنے بہار بورڈ کلاس 10 کی کتاب گرکشا حصہ دوم کو لے کر کے حاضر ہوئے ہیں، جو امتحان کے نقطۂ نظر سے کافی اہم ہونے والا ہے۔ اگر آپ 2027 میں ایگزام دینے والے ہیں اور آپ اردو میں کامیابی چاہتے ہیں، اچھے نمبرات سے کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو آپ کے لیے یہ ویڈیو نہایت ہی اہم ہے۔ ہم اس ویڈیو میں مختصر افسانہ کو پڑھیں گے، پھر اس کے بعد سہیل عظیم آبادی کا تعارف پیش کریں گے اور اس سے ریلیٹڈ تمام سوالات کو بتاتے ہوئے چلیں گے، اور جو بار بار پوچھا گیا ہے اس پر بھی زور دیتے ہوئے چلیں گے۔ تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو۔ مختصر افسانہ میں یعنی شارٹ اسٹوری میں زندگی کے کسی ایک پہلو کی جھلکیاں پیش کی جاتی ہے، کہ کسی ایک پہلو کو مختصر افسانہ میں بیان کیا جاتا ہے۔ مختصر افسانہ اردو نثر کی تخلیقی ادب میں سب سے کم عمر اور نوخیز صنف ہے، لیکن اس صنف نے اپنی کم عمری اور نوخیزی کے باوجود ایسی فنی پختگی اور مقبولیت حاصل کر لی جس سے سرسری طور پر گزر جانا کسی کے لیے بھی اب ممکن نہیں ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مختصر افسانہ بعد میں وجود میں آیا، نئی صنف ہے، نئی قسم ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کی اہمیت کافی زیادہ ہے۔ لوگوں نے اس کو کافی زیادہ پسند کیا، کافی لوگ پریہ صنف بن چکا ہے، پسندیدہ صنف یہ بن چکا ہے، اور کوئی اس صنف کو اگنور نہیں کر سکتا ہے۔ یہ صنف قدم قدم پر فکر و فن کا ایسا جلال و جمال پیش کرتی ہے جس سے ذہن کو نور اور دل کو سرور حاصل ہوتا ہے، خوشی حاصل ہوتی ہے۔ اس کے آئینے میں ہمیں جہاں اپنے ملک، قوم اور سماج کی تصویر نظر آتی ہے، وہیں ہماری زندگی میں پیش آنے والی دشواریاں، غم و الم اور مسرت و شادمانی کی جھلکیاں بھی دکھائی دیتی ہے۔ یعنی اس کے اندر قوم کا مستقبل نظر آتا ہے، قوم کی، سماج کی، معاشرے کی سچی تصویر کشی کی جاتی ہے اس کے اندر، اور اس کے اندر پیش آنے والی دشواریوں کو بھی اس صنف میں اجاگر کیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اردو میں مختصر افسانہ مغربی ادب کے زیر اثر وجود میں ہے۔ مختصر افسانہ کا چلن کہاں سے شروع ہوا؟ یوروپ سے شروع ہوا۔ اس کو بھی آپ اچھی طرح یاد رکھیں گے، اور بہت کم عرصے میں اس نے اردو میں ایک اہم صنف کی حیثیت سے اپنی شناخت قائم کر لی۔ بہت کم وقت میں ڈیولپ کیا، فروغ پایا، اور ایک صنف کی حیثیت، ایک مستقل ایک صنف بن چکی ہے اب مختصر افسانہ، اور عام لوگوں کے درمیان خوب مقبولیت بھی حاصل ہوئی۔ افسانے کے متعدد تعریفیں کی گئی۔ ایک ممتاز مغربی ادیب جس کا نام ہے ایڈگر ایلن پو نام ہے اس کا، انہوں نے اس کی جو پریبھاشا دی ہے، اس کا جو ڈیفینیشن دیا ہے، وہ انتہائی جامع اور اہم ہے۔ کہنا ہے کہ افسانہ ایسی نثری کہانی ہے، یعنی نثر میں افسانہ لکھا جاتا ہے جو ایک ہی نشست میں، ایک ہی بیٹھک میں پڑھی جا سکی۔ یعنی ایک مرتبہ انسان پڑھنے کے لیے بیٹھے تو بیٹھ کر کے پڑھے بغیر اکتائے ہوئے، اور دماغ میں اگر وہ افسانہ غم سے ریلیٹڈ ہے تو غم کا تاثر لے کر کے اٹھے، اگر وہ خوشی سے ریلیٹڈ ہے تو خوشی کا تاثر لے کر کے اٹھے، اگر کوئی خاص بات سبق اس افسانے میں بیان کیا تو اس سبق کو لے کر کے انسان اٹھے، اس کے ذہن پر ایک تاثر قائم ہو جائے۔ یہ کہا گیا ہے اس کے اندر کہ افسانہ ایسی نثری کہانی جو ایک ہی نشست میں پڑھی جا سکے۔ کسی نے یہ بھی کہا کہ افسانہ میں بنیادی شے وحدت تاثر ہے۔ یہی ایڈگر ایلن پو کا کہنا ہے کہ افسانے میں بنیادی شے وحدت تاثر ہے۔ وحدت تاثر کو سمجھیے، ایگزام میں ایک تو سوال یہ پوچھا جاتا ہے افسانے میں بنیادی شے کیا ہے، تو وحدت تاثر ہے۔ لوگ وحدت تاثر کو نہیں سمجھ پاتے۔ وحدت تاثر کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم کوئی افسانہ پڑھ رہے ہیں تو پڑھنے کے بعد دل و دماغ پر ایک ہی مضبوط اثر یا احساس قائم ہو، یعنی ایک طرح کا اثر ہے۔ اگر وہ افسانہ غم سے ریلیٹڈ ہے تو غم کی کیفیت دماغ میں ہو، دماغ میں غم کے بارے میں ہم سوچ رہے ہوں گے کہ کیسی کیسی انسان کو تکلیف پہنچی، کیسے اس غم میں ڈوبا، کیا کیا حالات پیش آئے، یعنی ایک طرح کا غم ہمارے دماغ میں ہو۔ اگر خوشی کی بات ہو تو ہمارا دماغ کھلا ہوا ہو، فرحت ہم محسوس کر رہے ہوں، محظوظ ہو رہے ہوں گے، ایک طرح کا خوشی کا ہمارے اندر جو ہے احساس ہو،
یعنی ایک احساس کو لے کر کے ہم اٹھیں، اسی کو کہا جاتا ہے وحدت تأثر، یعنی ایک ہی چیز، ایک ہی خیال کو لے کر کے، جو اس خیال، جو مرکزی خیال افسانے کے اندر آیا، اس خیال کے جو غم سے ریلیٹڈ ہو تو غم کو لے کر کے، خوشی سے ریلیٹڈ ہو تو خوشی کو لے کر کے ہم اٹھے، اس کو کہا جاتا ہے وحدت تأثر۔ افسانے کے لیے ایک اور ضروری چیز ہے اختصار، تو افسانہ جو ہونا چاہیے وہ اختصار، مختصر افسانہ، اختصار اس کا ایک جز ہے، ایک حصہ ہے، جیسے وحدت تأثر اس کا ایک حصہ ہے۔ بہرحال ادب اور فن کے ماہرین نے اس کی جو بھی تعریفیں بیان کی ہے ان سب کے درمیان ایک خیال مشترک ہے۔ افسانہ نثر میں ایک مختصر بیانیہ تخلیق کی صنف ہے، انسان اپنے بارے میں، اس کے بارے میں بتاتا ہے۔ اس میں افسانے میں کسی ایک کردار یا کرداروں کے ایک مخصوص گروہ کی نقوش یا ذہنی کشمکش کو نمایاں کیا جائے، کردار کے جو ہے اس کا نقشہ کھینچا جاتا ہے، ان کے حالات کو بیان کیا جاتا ہے، ان کے ساتھ جو پیش آتا ہے ان کو نمایاں کیا جاتا ہے، اجاگر کیا جاتا ہے۔ افسانے میں واقعات کی تفصیل، کرداروں کی گفتگو اور منظر و ماحول کی پیشکش بہت نپی تلی اور متوازن ہوتی ہے۔ افسانہ کے اندر کیا واقعات کو بیان کیا، کرداروں کو بیان کیا، گفتگو، منظر و ماحول، اس کا پلاٹ جو ہوتا ہے، اس کا کردار ہوتا ہے، بہت اچھے انداز میں، سٹک انداز میں بیان کیا جاتا ہے بیلنس کے ساتھ۔ اردو میں مختصر افسانہ کا آغاز کب ہوا، یہ سوال بہت انتہائی اہم ہے۔ اردو میں مختصر افسانہ کا آغاز 20ویں صدی کی ابتدا میں ہوا۔ ظاہر سی بات، آپ افسانہ پڑھ رہے ہیں، افسانہ کی ابتدا کے بارے میں آپ کو نہیں معلوم، آغاز کے بارے میں نہیں، تو یہ بیسک چیز ہے، اس کو تو ہر حال میں انسان کو یاد رکھنا ہے کہ مختصر افسانہ کا آغاز 20ویں صدی کی ابتدا میں ہوا۔ ابتدا لفظ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، کبھی کبھی دے دیتا ہے، جیسے بی پی ایس سی TRE 4 میں جو بہار کے اندر بحالی ہوتی ہے، اس میں یہ کوشچن پوچھا گیا ہے، ابتدا میں ہوا کہ انتہا میں ہوا، تو ابتدا میں ہوا، یہ لفظ ابتدا بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس صنف نے تقریباً اپنے 100 سالہ سفر میں کئی نشے و فراز دیکھی۔ نشے و فراز یعنی اتار چڑھاؤ دیکھا، اتار کا الٹا چڑھاؤ، نشیب کا الٹا پس بلندی، فراز متفقہ رائے کے مطابق اردو کا پہلا مختصر افسانہ نصیر اور خدیجہ کو تسلیم کیا۔ اردو کا پہلا مختصر افسانہ کون ہے؟ انتہائی اہم سوال ہے، اچھی طرح یاد رکھیں گے، کئی مرتبہ ایگزام میں پوچھا۔ تو نصیر اور خدیجہ کب لکھا گیا؟ 1903 میں۔ کب پبلش ہوا، شائع ہوا؟ 1903 میں یہ پبلش اور شائع ہوا، اس کو بھی آپ یاد رکھیں گے۔ اب نصیر اور خدیجہ جو افسانہ ہے، اس کا رائٹر کون ہے، مصنف کون ہے؟ راشد الخیرجی، اس کو بھی یاد رکھیں، کئی مرتبہ ایگزام میں پوچھا گیا۔ اس کے بعد پریم چند اور سجاد حیدر یلدرم کے افسانے سامنے، ان لوگوں نے افسانہ کی روایت کو آگے بڑھایا، افسانہ کو مزید مستحکم اور مضبوط بنایا۔ 1936 میں ترقی پسند تحریک کا آغاز ہوا، افسانہ کے اندر ایک تحریک کا آغاز ہوا، ایک دور کا شروع ہوا اردو کے لیے، اردو کے فروغ کے لیے۔ 1936 میں ترقی پسند تحریک کا آغاز کب ہوا؟ ایگزام میں کئی مرتبہ سوال پوچھا گیا، 1936 میں۔ اس سے چند سال قبل انگارے کے نام سے ایک مجموعہ شائع ہو چکا تھا، جس نے موضوع اور فن دونوں اعتبار سے اردو کے مختصر افسانہ کی تاریخ میں نئی تجربوں کی بنیاد ڈالی، اور یہ مجموعہ آج بھی ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ 1960 کی دہائی میں جدید افسانہ نگاروں کی ایک نئی نسل ابھر کر سامنے آئی، یعنی جدید افسانہ کا دور کب سے شروع ہوا؟ 1960 کی دہائی میں، اچھی طرح اس کو بھی یاد رکھیں گے، جس نے حقیقت نگاری سے انحراف کیا۔ پہلے حقیقت کو بیان کیا جاتا تھا، اس سے انحراف کیا، اور اس کے بعد افسانے میں علامت، استعارات، تمثیل، تجرید کی آمیزش، سیدھی سادھی بات کے علاوہ جو ہے اس کے اندر جو ہے تھوڑا سا مزید اس کے دائرہ کو وسیع کیا گیا، کہ اردو کے افسانہ کا افق مزید وسیع کیا گیا، اس کے دائرہ کو اور بڑھایا گیا۔ اس عہد کے افسانہ نگاروں میں، اس زمانے کے افسانہ نگاروں میں انتظار حسین، سریندر پرکاش، انور سجاد، بلراج کومل، غیاث احمد گدی اور کلام حیدری وغیرہ بہت اہم ہیں۔ اردو افسانہ کی تاریخ میں منشی پریم چندر، سجاد حیدر یلدرم، سعادت حسن منٹو، راجندر سنگھ بیدی، عصمت چغتائی، خواجہ احمد عباس، سہیل عظیم آبادی، اختر اورینوی، رام لال، شکیلہ اختر، جوگندر پال کی خدمات کو ہم کبھی فراموش نہیں کر سکتے، بھلا نہیں سکتے۔ تو ہم نے اس ٹاپک کو سمجھا، اس میں جو امپورٹنٹ سوال ہے وہ آپ کو یاد رکھنا ہے، کیا رکھنا ہے؟ مختصر افسانہ کی تعریف کی ایسی نثری کہانی جو ایک ہی نشست میں پڑھی جا سکے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو افسانہ کہا جاتا ہے۔ افسانہ کی بنیادی شے کیا ہے؟ تو وحدت تأثر ہے، اس کو یاد رکھیں گا۔ افسانہ کیا ہے؟ افسانہ نثر میں ایک مختصر بیانیہ تخلیقی صنف ہے، اس کو یاد رکھیں گے۔ اردو میں مختصر افسانہ کا آغاز کب ہوا؟ 20ویں صدی کی ابتدا میں ہوا، اس کو یاد رکھیں۔ پہلا
मुख्तसर अफसाना कौन सा है? नसीर और खतीजा। इसके मुसन्निफ कौन है? राशिदुल खैरी है। ये कब शाये हुआ? 1903 में शाये हुआ, इसको याद रखेंगे। उसके बाद तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ कब हुआ? 1936 में हुआ, उसको याद रखेंगे। उसके बाद जो है जदीद अफसाना निगारी का आगाज़ कब हुआ? 1960 की दिहाई में हुआ, इसको याद रखेंगे। तो ये सवालात एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इनको अच्छी तरह आप ज़हन नशी करें, कापी में नोट करेंगे और हम इसका नोट भी देंगे। आगे चलते हैं। सुहेल अज़ीम आबादी का तारुफ पेश किया गया है। सुहेल अज़ीम आबादी का असल नाम क्या है? ये एग्जाम में कई मरतबे पूछा गया है। सैयद मुजीबुर रहमान। अपनी इब्तिदाई ज़िंदगी में शायरी भी करते थे, इसलिए सुहेल तखल्लुस करते थे। तखल्लुस फ़र्जी नाम को, कलमी नाम को कहा जाता है। एक बात यहाँ अच्छी तरह याद रखिए, गज़ल के पहले शेर को मतला कहते हैं, क्योंकि गज़ल वहाँ से शुरू होता है, स्टार्ट होता है, तुलू होता है। तो गज़ल का पहला शेर मतला और गज़ल के आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस पेश करता है, फ़र्ज़ी नाम पेश करता है, उसको मक्ता कहता है, क्योंकि गज़ल वहाँ से ख़त्म हो जाता है। मक्ता के मतलब कतः कतः करना, टुकड़ा करना, वहाँ से एंड हो जाता है गज़ल का। तो गज़ल के पहले शेर को मतला कहते हैं और आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं। ये भी सवाल कई मरतबे एग्जाम में पूछा गया है। इसी तरह अदबी दुनिया में सुहेल अज़ीम आबादी के नाम से मशहूर हुए। सुहेल अज़ीम आबादी की पैदाइश कब हुई? एग्जाम में कई मरतबे पूछा। 1911 में। कहाँ हुई? पटना में हुई। सुहेल साहब एक ज़मींदार ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। एक साल की उम्र में वालदा का इंतकाल हो गया और परवरिश पोसपाल नानिहाल में हुई। एक मौलम की सरपरस्ती में वहीं इब्तिदाई तालीम और तरबियत हासिल की अपने ननिहाल में। वैसे उनका आबाई वतन शाहपुर भदोल है, जो पटना ज़िला में वाक़। आबाई वतन बाप दादे का घर। उफ्ताद तबा की वजह से तबीयत में थोड़ा सा बोझलपन था, की वजह से आला तालीम हासिल नहीं कर सके। गर्चे मुजफ्फरपुर, हैदराबाद, कलकत्ता जैसे इल्मी मरकज़ की ज़मा में क़याम पजीर है, वहाँ का भी उन्होंने क़याम किया। इब्तिदा के उल्टा इंतहा। इब्तिदा शायरी से की, लेकिन आगे चलकर अफसाना निगारी की तरफ माइल हुए। शायरी से तो की इब्तिदा किससे? शायरी से, लेकिन अफसाना निगारी की तरफ माइल, पीछे मुड़कर नहीं देखा। जब अफसाना निगारी में लगे तो फिर पीछे मुड़कर के उन्होंने नहीं देखा और बेशुमार अफसाने लिखे। सुहेल अज़ीम आबादी ने ऑल इंडिया रेडियो की मुलाजमत इख्तियार। किसकी मुलाजमत इख्तियार की? ऑल इंडिया रेडियो की। इस मुलाजमत के सिलसिले में दिल्ली में रहे, फिर उनकी तबादला श्रीनगर कश्मीर हो गया, फिर वापस पटना चले आए और मुलाजमत से इस्तीफ़ा दे दिया। इससे पहले सहाफ़त यानी जर्नलिज़म में भी मसरूफ़ रहे। रिसाला निकाले और एक रोज़नामा अखबार साथी का इजरा किया। किस रोज़नामा अखबार का इन्होंने इजरा किया था? साथी का इजरा विमोचन किया। सुहेल अज़ीम आबादी ज़िंदगी भर उर्दू के तलवीज़ इशाअत प्रचार और प्रसार में मसरूफ़ लगे रहे। चुनांचे उन्होंने छोटा नागपुर के इलाके में 5-7 वर्षों तक उर्दू के तलवीज़ इशाअत का काम किया। ज़मींदाराना माहौल से ताल्लुक़ और छोटा नागपुर के क़याम ने उनके अफसाने के मौज़ूआत मुतय्यन कर दिए। उनके अक्सर व बेशतर अफसाने ज़मींदारों के इस्तेहसाल, जुल्म के, शोषण के ख़िलाफ़, मज़दूरों और कमज़ोर तबकों के हुकूक़ जैसे मौज़ूआत से मुतल्लिक़ है। ज़मींदारों पर जो इस्तेहसाल हो रहा था, जुल्म, मज़दूरों पर जो ज़मींदारों का जो इस्तेहसाल किया जा रहा था, मज़दूरों पर जो अत्याचार किया जा रहा था, कमज़ोर तबकों पर जो जुल्म किया जाता था, उसके ख़िलाफ़ वो लिखते थे अफसाना। सुहेल अज़ीम आबादी की तख्लीक़ात में उनके 3 अफसानवी मजमूए चार चेहरा, अलाव और आदमी के रूप हैं। यहाँ से सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों सवाल पूछा जाता है। सब्जेक्टिव में ये पूछता है कि चार चेहरा किसका अफसानवी मजमूआ है और अलाव किसका, यानी उनके 2 अफसानवी मजमूए का नाम लिखें। तो चार चेहरा और अलाव लिखना है। ऑब्जेक्टिव में क्या पूछा गया? चार चेहरा किसका है, लिखा हुआ है, इसके मुसन्निफ़ कौन है, इस अफसानवी मजमूए के। अलाव के मुसन्निफ़ कौन है, किसका लिखा हुआ है, किसकी तख्लीक है, आदमी के रूप के मुसन्निफ़ कौन है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। और एक नावल भी इन्होंने लिखा सुहेल अज़ीम आबादी, बेजड़ के पौधे। ये बेजड़ के पौधे किसका नावल है? सुहेल अज़ीम आबादी का। इसको भी याद रखिए। इन मजमूओं के अलावा सुहेल के अफसानों की तादाद कितनी पहुंची? 125 तक। इसको भी याद अच्छी तरह, ये भी सवाल कई मरतबे पूछा गया। 1908 में सुहेल अज़ीम आबादी का इंतकाल हो गया था। इंतकाल और पैदाइश तो हर हाल में याद रखना है। अगर किसी चैप्टर में इंतकाल पैदाइश की बात आए, उसको याद, कहाँ पैदा हुआ, कहाँ इंतकाल हुआ, इसको याद रखना ज़रूर। और उनकी कौन कौन सी किताब है सबसे इंपॉर्टेंट, उसको याद रखना निहायत ज़रूरी होता है। इसके बाद आगे भाभी जान के बारे में आ रहा है। हम अगले चैप्टर में भाभी जान के बारे में पढ़ेंगे, उसका मुताला करेंगे और उससे रिलेटेड जो सवालात पूछे जाते हैं उसको भी बताएंगे। ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में हम भाभी जान के बारे में पढ़ेंगे। पार्ट 3 में हम इस निसाब से, इस चैप्टर से रिलेटेड जो सवालात और जवाबात आए हैं, जो सवाल आए हैं, उनका जवाब देंगे। और इसी तरह से जो मुमकिन सवालात इस चैप्टर से बन सकते हैं, जो एग्जामिनर बार बार रिपीट करते हैं, उसको भी हम लेकर के आएंगे पार्ट 3 में।
تو آپ اس کا انتظار کریں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو آپ اس کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر لیں۔ سبسکرائب کرنا نہایت ضروری ہے تاکہ اس طرح کی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔